اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تورات، انجیل اور قرآن پاک کو قائم کریں۔ نام نہاد علماء کہتے ہیں قرآن، حدیث اور سنت کو قائم کریں۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیت کا انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تورات، انجیل اور قرآن پاک کو قائم کرتے تو میں ان پر آسمان سے بھی رزق نازل کرتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو رزق دیتا۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 66، پارہ نمبر 6۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن پاک، تو اپنے اوپر کی طرف سے اور اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت اعتدال پسند ہے اور بہت سے ان میں سے برے کام کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ المائدہ کی آیت 66 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور قرآن پاک کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر کی طرف سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے۔ خواتین حضرات، اس کے خلاف، یعنی اس آیت کے برعکس، نام نہاد امت مسلمہ کے نام نہاد علماء نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ قرآن، حدیث اور سنت کو قائم کرو۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی اس طرح کی بیان نہیں کی کہ قرآن، حدیث اور سنت کو قائم کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ خواتین حضرات، برسہ برس سے نام نہاد علماء قرآن، حدیث اور سنت کی رٹ لگائی ہوئی ہے، حالانکہ اس موضوع پر پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو اور قرآن پاک کو قائم کرو، ورنہ تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 68، پارہ نمبر 6۔ اے کتاب والو، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گا، بس ان لوگوں پر افسوس نہ کریں جو کافر ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ المائدہ کی آیت 68 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے کتاب والو، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم تورات
اور انجیل کو قائم نہیں کرتے اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حکم سنایا، اور اب اللہ تعالیٰ لوگوں کا رویہ دکھا رہے ہیں۔ اور کن لوگوں کا رویہ دکھا رہے ہیں؟ جو سرکش ہیں، جو کافر ہیں۔ خواتین حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 100 کے مطابق جو لوگ کسی فرقے کی اطاعت کریں گے تو وہ کفر کرنے والے ہیں، یعنی وہ دوبارہ سے کافر بن جانے والے لوگ ہیں، یعنی پھر سے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کے تفرقے میں نہیں پڑھنا، فرقے نہیں بنانے۔ انہوں نے جب کسی فرقے کی اطاعت کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے کسی اور کو رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گا، بس ان لوگوں پر افسوس نہ کریں جو کافر ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کا رویہ قرآن پاک سے اس طرح کا ہے کہ وہ قرآن پاک کے لیے وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہی نہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان ہی نہیں کیا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لوگ اس کی طرف سے سرکش بنے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تورات، انجیل اور قرآن پاک کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور فرقہ پرست اللہ تعالیٰ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ قرآن، حدیث اور سنت۔ حالانکہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور پہلی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، حدیث پر ایمان لاؤ، سنت پر ایمان لاؤ۔ خواتین حضرات، لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے بھی ہم پر واضح نہیں کیا۔ خواتین حضرات، حدیث اور سنت وہ چیز ہے جو لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 سال بعد، 250 سال بعد لکھی ہے، اور اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس نے کہا، 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 اور پھر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی ایک بات بہت سے لوگوں کے پاس سے گزر کر ہمارے تک پہنچی ہے۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ آپ کو صحابہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں میں قرآن پاک سے ایک آیت دکھانا چاہوں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تعالیٰ کے تاکید کر رہے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کی۔ سورہ المائدہ آیت 67، پارہ نمبر 6۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو
ہدایت نہیں دیتا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ المائدہ کی آیت 67 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لوگ جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ خواتین حضرات، یہ صحابہ وہ نام ہے جو فرقہ پرستوں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا نام جو رسول پر لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا نام ایمان والا ہے، مومن ہے۔ اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کیا، وہ لوگ بھی مومن۔ جو حضرت نوح علیہ السلام پر لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے والے ہیں، وہ بھی مومن۔ جو حضرت لوط علیہ السلام پر لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے والے، وہ بھی مومن۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے والے بھی مومن۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جو لوگ قبول کرنے والے تھے، قبول کرنے والے ہیں اور قبول کرنے والے ہوں گے، ان کا نام بھی ایمان والا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے صحابہ کا نام منتخب کیا ہے، تو اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ ان میں سے کون کون سے ایمان والے تھے اور کون کون سے ایمان والے نہیں تھے، کیونکہ صحابی کا مطلب ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو اس طرح ابو جہل نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو کیا آپ انہیں صحابہ کرام میں شامل کریں گے؟ خواتین حضرات، جنہوں نے جو بھی کیا ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو یا کوئی بھی ہو، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہے، جس طرح ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خواتین حضرات، کافر کا سادہ اور آسان مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا تھا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت 34 میں بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ خواتین حضرات، آپ کو میں نے ایک آسان سی آیت سے کافر کا مطلب دکھایا کہ چونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت 100 میں دکھایا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ کافروں میں سے ہو گیا، اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 103 میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں، یعنی مسلم رہیں۔
اور سب مل کر قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں اور فرقے نہ بنائیں۔ تو خواتین حضرات، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ آج بھی قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری چھوڑ دی اور فرقہ پرستوں کے کہنے میں آ کر فرقے قائم کر رکھے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جب شیطان کافر تو وہ انسان بھی کافر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ آل عمران کی آیت 100 میں یوں بیان کیا ہے، اے ایمان والو، اگر تم کسی فرقے کی اطاعت کرو گے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے، تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں پھیر دیں گے، یعنی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ خواتین حضرات، اسی سورہ آل عمران کی آیت 100 کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو وہ کچھ یوں بیان ہے کہ سورہ آل عمران آیات 100 تا 101 پارہ نمبر 4، اے ایمان والو، اگر تم کسی فرقے کی اطاعت کرو گے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے، تو وہ تم کو پھیر دیں گے ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں، یعنی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اسے یقیناً صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 100 تا 101 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کافر بن جانے والے لوگوں کی تفصیل بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی فرقے کی اطاعت کرو گے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے، تو وہ تم کو پھر ایمان لانے کے بعد کفر میں پھیر دیں گے، یعنی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، یعنی میری نافرمانی تم کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان ہے۔ خواتین حضرات، یہ جو آیات میں سنا رہی ہوں، تو یہ میرے اور آپ کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں، انہوں نے ہی ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب جو ان آیات کے خلاف آپ کو کچھ حدیث سنائے گا، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی رسول نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کے ذمے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی پیغام پہنچانا ہے۔ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، یعنی یہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جو کسی فرقے کی اطاعت کریں گے، تو فرقہ بنانا کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے بتایا جا رہا ہے اور اس کا رسول تمہارے درمیان ہے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ لوگوں کو آنکھیں کھولنا ہوں گی، قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، قرآن پاک میں غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیات ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اسے یقیناً صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ وہ کسی فرقے کی اطاعت کرنے والے ہوں گے،
جب وہ کسی فرقے کی اطاعت کر لیں گے تو وہ دوبارہ سے کافر بن جائیں گے۔ خواتین حضرات، تمام فرقہ پرست فرقوں کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر بہت سے رسول بنا رکھے ہیں، اور ان کو وہ صحابہ کہتے ہیں۔ اس صحابہ کی دی ہوئی باتوں کے ذریعے وہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن پاک کے لیے دلیلیں دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، وہ رسول نہیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ خواتین حضرات، ہمارا المیہ ہے کہ تفسیر کی آڑ میں صحابہ کرام کی دی ہوئی حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلایا جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں غور کریں، پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی تعلیمات یہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری سفارش کریں گے۔ تو لوگوں نے قرآن پاک کو قائم نہیں کیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک میں غور کریں، اس کو قائم کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر تورات والی آیات میں دیکھیں، کیا تب رسول نے کہا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کروں گا؟ تو تب بھی نہیں کہا۔ اس طرح انجیل کو دیکھیں تو تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں اپنی قوم کو بخشواؤں گا یا ان کی سفارش کروں گا یا ان کو جہنم سے نکلواؤں گا۔ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اب جو اس کو ماننے والے ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے، اور جو اس کو نہیں ماننے والے ہوں گے تو وہ کافر ہوں گے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات، انجیل اور قرآن کو قائم کرو۔ خواتین حضرات، ہم نے جب قرآن میں کسی حکم کو دیکھنا ہے تو ہم نے تورات اور انجیل کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک میں دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہے، جو تورات کے بارے میں بیان ہوا ہے، جو انجیل کے بارے میں بیان ہوا ہے، تو ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہم قرآن پاک کو سمجھ پائیں گے، اور اس طرح ہم قرآن کو قائم کریں گے، تورات کو قائم کریں گے اور انجیل کو قائم کریں گے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو قائم کرو، حدیث کو قائم کرو اور سنت کو قائم کرو۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے اگر کسی بھی حکم کو دیکھنا ہے تو ہم نے اس کو قرآن پاک میں دیکھنا ہے، پھر تورات میں دیکھنا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں ہی جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں بیان کیا ہے، اور جو انجیل کے بارے میں بیان ہوا اس میں دیکھنا ہے۔ ہمیں وضاحت ہو جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت 13 پارہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے رسولوں کو دین وحی کیا، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دین وحی کیا ہے، اس وصیت کے ساتھ کہ اس میں اختلاف نہ کریں، اس میں تفرقہ نہ ڈالیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بلایا ہے، جبکہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہے۔ خواتین حضرات، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جس دین کی طرف بلایا ہے، جو پہلے رسولوں کو دین وحی ہوا تھا، قرآن پاک میں وہ مکمل موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بلایا ہے اور تفرقے میں پڑھنے سے منع کیا ہے، تو مشرکوں کو یہی بات ناگوار ہے، یعنی جو لوگ اس بات کی طرف نہیں آتے، جو فرقوں میں ہی پڑے رہتے ہیں، تو وہ مشرک ہے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں،
ہم قرآن کو قائم کریں، تورات کو قائم کریں اور انجیل کو قائم کریں، اور فرقوں سے توبہ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے، اسے توبہ کر لیں، تاکہ جب ہم مریں تو ہم مسلم کی حالت میں مریں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔